السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گل یوٹیوب۔ افغانستان کے مشرقی صوبوں میں 01، 02، 03 نامی خصوصی دستے کون تھے؟ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ دراصل افغانستان کے 3 مشرقی صوبے پکتیا، پکتیکا اور خوست بڑے مشہور تھے حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے۔ حقانی نیٹ ورک کے جتنے بھی لوگ تھے زیادہ تر ان کا تعلق زدران قبیلے سے ہے، اور یہ قبیلہ انہی صوبوں میں پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے جلال الدین حقانی بھی زدران قبیلے سے تھے، اور ابھی سراج حقانی ان کے بیٹے اور انس حقانی بھی اسی قبیلے سے ہیں۔ تو CIA نے حقانی نیٹ ورک پہ نظر رکھنے کے لیے خصوصی دستے بنائے۔ اس کو پکتیا پروٹیکشن فورس، پکتیکا پروٹیکشن فورس اور خوست پروٹیکشن فورس نام دیے گئے۔ اس میں 01، 02، 03 ان کا کوڈ تھا۔ ان لوگوں کا بنیادی کام یہ تھا کہ خاص طور پہ حقانی نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی طالبان تھے جو بہت زیادہ سرگرم ہوتے تھے، سامنے آ جاتے تھے، ان کو چن چن کر ہلاک کرنا۔ اب یہ وہی فورس تھی جب 15 اگست کو طالبان کابل پہنچے تو امریکیوں نے ان کو اپنے حفاظتی حصار کے طور پہ کابل ایئرپورٹ کے اطراف میں معمور کر دیا۔ یعنی کابل ایئرپورٹ پہ بنیادی قبضہ کنٹرول امریکی افواج کا تھا، اور ان کے ارد گرد جتنی حفاظتی دیوار تھی وہ ان ہزاروں افغان خصوصی دستوں پہ مشتمل تھی جو گزشتہ 20 سال کے دوران تیار کیے گئے۔ ان کو ٹرمینیشن اسکواڈ بھی کہا جاتا تھا، اور ان کا بنیادی کام اپوزیشن کے لوگوں کو ٹھکانے لگانا ہوتا تھا۔ اب اگر یہ لوگ طالبان سے خوفزدہ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ NDS یعنی نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی کے لوگ، جو کہ چن چن کر طالبان اور ان کے حامیوں کو جیلوں میں ڈالتے تھے، ان کو ٹھکانے لگاتے تھے، وہ طالبان سے کیوں خوفزدہ نہیں ہوں گے؟ اور امریکی صدر جو بائیڈن بار بار جن لوگوں کو اپنے اثاثے کہتے تھے، اپنے اتحادی کہتے تھے کہ ان کو ہم نے لازمی افغانستان سے نکالنا ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ 1,25,000 کے قریب افغانوں کو نکالا، اس میں سے کم 25,000 لوگ ان یونٹ سے متعلق تھے، یعنی 01، 02، 03 یونٹس تھے جو کہ پکتیا، پکتیکا اور خوست سے امریکیوں کی حفاظت کے لیے آخری دنوں میں گئے تھے۔ اور جو انخلا ہوا ان میں زیادہ تر زور انہی لوگوں کو نکالنے پہ تھا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی زندگیوں کو خطرہ تھا، اور اسی لیے بڑے شد و مت کے ساتھ دن میں 50، 60 پروازیں چلائی گئیں تاکہ ان لوگوں کو جلد از جلد افغانستان سے نکالا جا سکے۔ اب ظاہر ہے اگر ان میں سے کئی لوگ جانے پہچانے ہوں، سامنے آ جائیں اور افغانستان ہی میں رہیں تو ان کی زندگی خطرے سے خالی نہیں ہوگی، اور غالباً اسی وجہ سے امریکہ ان تمام لوگوں کو جلد از جلد یہاں سے نکالنا چاہ رہا تھا۔